بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہے کہ رب العالمین اور رحمت للعالمین میں کیا فرق ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ایز اے مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرمایا گیا ہے، اور رب العالمین اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے کہ رب پالنے والا، رب مطلب پالنے والا، عالمین تمام جہانوں کا پالنے والا یا تمام جہانوں کا پروردگار۔ تو اب جب ہم رب العالمین پر ہم جب دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اب یہاں پر مخلوقات میں اب جہاں ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد انسان ہوتے ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سمندر کے جانور ہیں، تو ان تمام مخلوقات کا اللہ تعالیٰ پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ ان سب کا پروردگار ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک پڑھنے سے کہ آسمان میں بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرما دیا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات میری تسبیح کرتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آسمان میں بھی مخلوق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان آسمانوں میں جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی قسم کے مخلوقات ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ رب ہے۔ تو ان سب کا پالنے والا بھی ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب، نہ صرف اس زمین اور زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات کا، بلکہ آسمان اور آسمانوں میں بسنے والی تمام مخلوقات کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے۔ تو اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں رحمت للعالمین، نبی محترم کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم جب بولتے ہیں رحمت للعالمین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر بھی عالمین کا ذکر آیا ہے، تو یہاں پر جب ہم عالمین کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، جیسے کہ عالمین رب العالمین زمین و آسمان میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا رب، اسی طرح زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اب اس کا کیا ثبوت ہے کہ رسول کریم جو آسمانوں میں ہیں مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی رسول ہیں۔ تو اس کا ثبوت جو ہے یا اس کی دلیل جو ہے بہت قرآن پاک سے ہی ہمیں بہت واضح طور پر مل جاتی ہے کہ جب ہم سورہ جن پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بات جو بیان کی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ باقی جو مخلوقات آسمانوں میں جو مخلوقات پائی جاتی ہے ان کے لیے بھی رسول ہیں، آپ ان کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ ہم سورہ جن اکثر ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں اتنے زیادہ راز چھپے ہوئے ہیں جن کو کہ پڑھنے سے، غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پہلے جب میں اس کی تفسیر میں اپنے خود سے کرتی تھی، اپنی سوچ سے کرتی تھی، تو میں سمجھتی تھی کہ جب کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جب آسمانوں پر جو مخلوقات ہے ان سے زمین والوں کی رابطہ ہو جائے گا، تو ان کو پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی جائے گی تو وہ بھی مان جائیں گے کہ رسول کریم کی وہ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید اس طرح کچھ ہوگا، اس لیے رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ تو لیکن جب سورہ جن پر میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ رسول کریم جب کے زمانے میں ہی
رسول کریم جب حیات تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسلمانوں کو عرب کے لوگوں کے لیے پیغام نے حق دے رہے تھے، دعوت حق کی تبلیغ کر رہے تھے، تو اسی وقت سے ہی جو آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں ان تک رسول کریم کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ تو آپ جب وہ کیسے کہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جب سورہ جن ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ اچھا، یہ اب آپ نے سنا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا۔ اب آپ یہاں سے اسی آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اسی پر ٹھہرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جنات نے آپ کا پیغام سنا ہے۔ آپ قرآن جب پڑھے تھے، جب آپ دعوت حق کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات نے قرآن سنا ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جنات کی جو جماعت تھی وہ رسول کریم کے سامنے حاضر نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے قرآن پاک سنا تھا۔ تو وہ سننے کی جو سنا تھا ان رسول کریم کو تو نہیں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے سننا ہے، لیکن وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ جنات نے آپ کا قرآن سنا ہے اور وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اچھا، تو اب آپ یہاں پر کہیں گے کہ یہ تو جنات کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ جنات کو جو غیر مخلوق ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے آسمان میں مخلوقات پائی جاتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، تو ان کے لیے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایلینز ہیں، لیکن ایلینز وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے، ہمیں یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ایلینز ہوں، لیکن قرآن پاک نے بتا دیا ہے کہ آسمانوں میں مخلوقات ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ تو اس طرح ہم جن کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، تو جن کو بھی یہاں پر ایلین سے ہی تشبیہ دی ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے باقی آیات سے بھی جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مخلوقات جو آسمانوں میں رہتی ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا ہے، تلاوت سنی ہے اور وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو اب بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ انہوں نے کیسے سنا ہے، تو اس پر بھی بہت زیادہ جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت جو جنات تھے اور جو وہ آسمانی مخلوق تھی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زمین پر تھے لیکن انہوں نے سنا ہے، اور وہ اس طرح سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک تو اس قسم کے وہ ہیں جس پہ یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ جو جن تھے جنہوں نے سنا ہے وہ آسمان میں رہتے تھے، ان کی ریڈیشنز اس طرح تھیں کہ وہ زمین کی خبریں وہ سنتے تھے اور ان پر تک تلاوت کی آواز پہنچی ہے، اور ان کا جو جس طرح ہمارے ہم نے ترقی کی ہے اسی طرح وہ لوگ اس وقت سے ہی بہت زیادہ وہ تھے، ماڈرن تھے، ان کی سویلائزیشن کافی ماڈرن تھی، جس وجہ سے انہوں نے وہاں اپنے آسمانوں میں ہی اپنے جو ان کے اسٹیشنز ہوں گے جو کہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے لیکن ان کے تھے، جن کی وجہ سے انہوں نے اپنی ریڈیشنز کی وجہ سے رسول کریم کی تلاوت سنی۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کیونکہ اس سے تو بالکل بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آسمانوں میں مخلوق نہیں ہے، تو قرآن پاک ہمیں بالکل واضح طور پر بتا رہا ہے کہ آسمان میں مخلوق ہے۔ تو آسمان کی مخلوق کو قرآن پاک میں جن کہہ کر پکارا گیا ہے، اور سورہ جن میں جیسا کہ یہ بات واضح ہے کہ رسول کریم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے
کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ اچھا، یہ کہا پھر اگلی آیت دیکھیں، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ کوئی بیٹا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں، اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جن جو ہیں آپس میں جو بات کر رہے ہیں وہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر بولا کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مخلوق جو تھی وہ آسمانوں میں رہنے والی تھی، جس نے کہ اپنی ماڈرن سویلائزیشن کے ذریعے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی اور اس پر ایمان لے آئے، اور وہ آسمانوں کی مخلوق تھی۔ تو ہم نے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ نیک نہیں ہیں، اور ہمارے مختلف مذاہب ہیں، اور ان یعنی کہ جنات کے بھی مختلف طریقے ہیں، مختلف مذاہب ہیں جن پر وہ چلتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ نیک نہیں ہیں۔ اچھا، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر 14 آیات ہیں، 14 آیات ہیں سورۃ جن کی، جن میں کہ جنوں کا ذکر بہت ہی واضح طور پر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا بات کی۔ پھر اس کے بعد، اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا۔ اچھا، یہ پھر آگے مزید اور بھی آیات ہیں اس کی، تو اب آپ نے پہلی 14 آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ جنہوں نے آپ کی تلاوت سنی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے کہ جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب آپ یہ ان آیات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو جن تھے وہ آسمانوں میں رہنے والی مخلوق تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی اور اس پر ایمان لے آئے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ بھی ہے کہ نہ صرف انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، بلکہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے تھے، جیسے کہ دوسری آیات میں بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کا بھی ذکر ہے کہ ان جنوں کو موسیٰ کا بھی
موسیٰ پر بھی وہ ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ ایمان لائے۔ تو ان باتوں پر یہ ایک ان آیات سے بالکل واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جن جو ہم اپنے گمان میں سمجھ رہے ہیں کہ جن ایسے ہیں یا ویسے ہیں، یا اسی دنیا میں رہنے والے لوگ جن ہیں جو ایسی مخلوق ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کو جن کا ہے، ہوں گی، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھی تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو ویسا ہوا، ہو سکتا ہے ہو، لیکن یہاں پر جو جن کی جو آیات ہمیں بتا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آسمانوں پہ رہنے والے جن تھے، آسمانوں میں رہنے والے ایلینز تھے۔ وہ اس قدر سویلائزیشن اسی وقت ان کی اتنی ماڈرن سویلائزیشن تھی کہ انہوں نے اپنے آسمانوں میں بیٹھے ہوئے اپنی ریڈیشنز کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت سنی اور اس پر ایمان لے آئے۔ تو اب اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کریم جس وقت آئے اس وقت تو بہت ہی زیادہ اتنی زیادہ زمین پر اتنی ترقی نہیں تھی جس طرح ابھی ماڈرن ایج ہے، اس طرح تو نہیں تھی، لیکن یہ بات واضح ہو جاتی ہے ان آیات سے کہ جو جن ہیں جو آسمانوں میں رہنے والی مخلوق تھی، ان کی جو ماڈرنائزیشن ان کے اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت ہی بہت زیادہ تھی، جو کہ انہوں نے آسمانوں پہ بیٹھ کے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن لی۔ تو اس سے تو یہ ایک بات کلیئر یہ بھی ہو رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ باقی سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں راستے بنائے۔ تو قرآن پاک سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ ایک معجزاتی ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے۔ اس میں بے شمار معجزوں کی بے شمار نشانیوں کی باتیں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان پر راستے بنائے۔ اب ایک اور جگہ پر فرمایا ہم نے زمین پر راستے بنائے۔ جب ہم زمین پر راستے بنانے کی بات کرتے ہیں تو زمین پر آپ دیکھیں کہ آپ زمین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، راستے ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جاتے ہیں سواریوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آسمان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے آسمان میں راستے بنائے۔ تو ابھی تو آسمان میں کوئی راستے نہیں ہیں، راستے ابھی تو کوئی نہیں ہے، کوئی یہاں پر نہیں کہتا کہ ہم نے فلاں پلانٹ پہ گئے ہیں یا فلاں پلانٹ پہ گئے ہیں۔ تو ابھی تو جو قریبی جو سورج کے گرد پلانٹس ہیں، ابھی تو صرف وہیں پر ہی انہوں نے تصویریں لی ہیں یا کہیں گئے ہیں، لیکن آئندہ سالوں میں قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں یا ہزاروں سالوں میں یا کہہ لیں یا لاکھوں سالوں میں، لیکن آئندہ، کیونکہ یہ کتاب قرآن پاک جو ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے زندہ کتاب ہے، تو اس میں قیامت تک کے لیے ہی اس میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ تو اس میں آئندہ زمانے میں، اس وقت تو ظاہر ہے ہم زندہ نہیں ہوں گے، لیکن آنے والی جو نسلیں ہیں وہ دیکھ لیں گی کہ اتنی ماڈرن ہو جائے گی یہ لائف، اور اتنی ترقی ہو جائے گی کہ جس طرح ہم زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو اسی طرح آسمان میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جا سکتا ہوگا، اور ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پر جایا جا سکتا ہوگا، کیونکہ جس طرح ہمیں زمین پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین میں راستے بنائے، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ایک ملک دوسرا شہر، جگہ نظر آتی ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسی طرح آسمانوں میں بھی جو مخلوق ہے ان سے آئندہ سالوں میں رابطہ ہوگا، اور ان سے کیا ہوگا، جب رابطہ ہوگا تو پھر راستے بھی متعین ہو جائیں گے کہ اس راستے سے جائیں تو فلاں پلانٹ آتا ہے، فلاں جگہ پر فلاں لوگ رہتے ہیں، فلاں پلانٹ پہ فلاں رہتے ہیں، اس طرح راستے بن جائیں گے جانے کے بھی، اور اتنی ترقی ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ پلانٹ ٹو پلانٹ پھر سفر کیا کریں گے۔ تو ہم تو اس زمانے میں ہوں گے نہیں، لیکن آنے والے زمانے میں یہ سب ہوگا، جیسے کہ قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور اسی طرح پھر ان آیات میں اور بھی بہت ساری تفسیر ہے ان باقی آیات میں بھی، لیکن یہ کہ میرے جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں
وہ رحمت للعالمین ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اسی طرح رسول کریم کے لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ تو اس سے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آسمانوں پہ رہنے والی جو مخلوق ہے، جن کو جو کہ ابھی تک ملی نہیں، لیکن وہ بھی ان میں سے بعض، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب، بلکہ جیسا کہ انہوں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان میں سے بعض، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ بعض نیک ہیں اور بعض ظالم ہیں، تو وہ ان تک بھی رسول کریم کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے اور بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں اس میں، لیکن نیکسٹ ٹائم پر انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔